مزاج انسان کے ہاتھ پکڑے ہتھیلیوں پر یقین رکھ دے، مزاج انسان کے ہاتھ پکڑے ہتھیلیوں پر یقین رکھ دے، حسین وہ ہے جو آسمان کی بلندیوں پر زمین رکھ دے۔ حسینیوں کی آواز دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے نیو نیوز کے پروگرام انا من الحسین سیزن 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین اکرام، اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام جس میں ایک ایسا مسابقہ ہے کہ جس میں ہر کوئی اپنے اپنے طور پر امام حسین علیہ السلام، ان کے خاندان اور ان کے رفقائے کار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش میں ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اپنے اپنے شعبہ کی نمایاں شخصیات موجود ہیں جو اپنی رائے دیتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ججز کی نشست پر بہترین کمپوزر استاد اکبر عباس صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت جناب سید محمد باقر زیدی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ منقبت خان نوحہ خان سید سبیہ آبدی صاحب، اور اسپیشل گیسٹ کے طور پہ اسلامک اسکالر جن کی گفتگو سے مسلسل ہم مستفید ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے نئے زاویے گفتگو سے سامنے آ رہے ہیں۔ یقیناً اس پروگرام کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو بھی ہر ایک تک پہنچا سکیں اور ان تمام شبہات کو بھی دور کر سکیں جو تاریخ کے اوراق میں جا بجا بکھرے نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید ابصار علی نقوی۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور گزشتہ سال کی طرح ملک پاکستان کے تمام حصوں سے چونکہ نمائندگی موجود ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ اس پروگرام انا من الحسین میں پورے پاکستان کے ہر علاقے کی خوشبو موجود ہے، اور پاکستان کی خوبصورت ترین دھرتی، خوبصورت ترین خطہ سکردو، اس کی نمائندگی بھی آج موجود ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہے۔ تو میں محمد اجمل آپ کا نام ہے اور آپ کا تعلق سکردو سے ہے، میں ججز کی اجازت کے ساتھ محمد اجمل سے گزارش کروں گا کہ آپ آج کیا سنا رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے شبیر کے ہونٹوں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا اچھا شعر ہے، نکلا، ایسا لگتا ہے کہ بیعت کا جنازہ نکلا۔ واہ واہ، رنگ میں ہاتھوں کیا بات پہ اٹھا لائے تھے جس کو شبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رنگ میں ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے رنگ میں شبیر، عصر قامت میں، عصر قامت میں وہ کعبے سے بھی اونچا نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے
تو میں ججز کی طرف جاؤں گا اور سب سے پہلے سبیہ عابدی صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اس کلام کے بارے میں، ان کی پڑھت کے بارے میں رائے دیجیے۔ ان کی پڑھت کے حوالے سے محمد اجمل ماشاءاللہ پچھلے دفعہ آپ آئے تھے، آپ نے بہت اچھا پڑھا تھا۔ اس دفعہ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی تیاری کوئی بہت جاندار نہیں ہوئی بھی تھی، کلام میں کہیں کہیں آپ اٹکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پر ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ 2 سے 3 جگہ پر آپ اٹکے ہیں، اور کچھ لفظوں کی جو غلطی ہے وہ بہرحال اس پہ باقر بھائی تبصرہ کریں گے۔ سر بھی کافی ادھر ادھر ہوئے۔ شروع بہت اچھا کیا تھا آپ نے، شروع میں سننے میں مزہ آیا کہ آپ اچھا پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، لیکن آگے یا تو سر اونچا رکھ دیا آپ نے، کیا ہوا؟ جی بیسیکلی تھوڑا سا سر اوپر ہوا تھا، سر اوپر ہو گیا تھوڑا سا آپ سے نا، ہاں بہرحال خیر سر اونچا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو آگے پڑھنے میں مشکل ہوئی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی کسی کلام کو شروع کریں تو اس کا جو ہائی نوٹ ہے نا اس کا تعین کر لیں پہلے سے۔ آپ کو اتنا وقت ملا تھا کہ آپ اس کا تعین کر سکتے تھے کہ بھئی یہ کتنا اونچا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک آپ کو مشورہ ہے، کوشش یہ کریں کہ جب بھی کسی کلام کو پڑھیں تو آواز کو کھول کے پڑھیں۔ مائک سامنے، یہ نہ سوچیں کہ مائک سامنے تو مجھے بس مائک کو یوز کرنا ہے، نہیں، آپ نے آواز کو کھول کے پڑھنا ہے۔ مائک اپنا کام کر لے گا لیکن آپ نے پہلے اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ باقر زادی صاحب۔ اجمل اسکردو سے بیٹا آپ تشریف لائے، اور ایک جو سنتے ہی جو پہلا تاثر آتا ہے ان کی آواز بہت میٹھی ہے، اور جو ہے پھر وہ اسکردو کا ایک اس میں جو ایک لہجے کی جو آمیزش ہے وہ باہر اپنی جگہ پر تھی۔ یہاں پر ہم کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، بالکل ہماری جو ججمنٹ ہے اس میں 19 بھی ہے تو وہ 19 ہے، 20 ہے تو وہ 20 ہے، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے تھا۔ باقی ٹھیک ہے، تلفظ آپ کو میں تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ اس لیے بھی دیتا ہوں کہ اسکردو سے آپ آئے ہو، اردو ہے تو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ایک زبان کا ایک خاص مادری زبان ہونا اور بات ہے، اور ایک سیکنڈ لینگویج کے حوالے سے تو، اور انتخاب بھی آپ نے بہت اچھا کیا ماشاءاللہ۔ جی استاد اکبر عباس صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو سکیل بہت اوپر رکھا، جی وہ اس سے نبھایا نہیں گیا۔ اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کلام کی ہائٹ دیکھنی چاہیے کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے، وہ اوپر بنانے والے نے کیسا بنایا، کتنا اوپر جا رہا ہے، اس کے حساب سے وہ سر رکھتے ہیں۔ اگر زیادہ اونچا ہے تو پھر تھوڑا چھوٹا رکھتے ہیں، اگر درمیانہ ہے تو پھر جتنا مرضی اونچا رکھ دو، پھر آرام سے بندہ پڑھ لیتا ہے۔ بس یہ باتیں یاد رکھنا کہ جس کی ہائٹ انترے کی بہت اونچی ہونا اس کا خرچ نیچے رکھنا ہے۔ جی جی، باقی وہی بات کہ پچھلی بار بہت اچھا پڑھا تھا، اس بار ذرا کافی غلطی ہے، انترے میں کافی غلطی ہے، یعنی کہ بے سورے بھی تھوڑے سے ہوئے ہو، تو کوئی نہیں، پریکٹس کرو، محنت کرو تو انشاءاللہ۔ جی اکبر عباس صاحب آپ کا شکریہ، تو ہم ججز نے رائے دی ہے، تو میں سید محمد باقر زادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے کلام سے، کلام شاعر بازبان شاعر، تو آج 6 محرم ہے تو ایک حصہ جو ہے وہ کلام کے حوالے سے بھی ہو جائے۔ سلام کے کچھ اشعار جی بسم اللہ۔ بحضور امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اس پر نہ کوئی بحث نہ گفت و شنید اور، اچھا واہ، اس پر نہ کوئی بحث نہ گفت و شنید نہ گفت و شنید اور، طرز حسین اور ہے مکر یزید اور، واہ واہ واہ، فیصلہ ہے، اس سبحان پر نہ اللہ، کوئی سبحان اللہ، بحث کیا نہ کہنے، گفت و شنید اور، واہ واہ واہ، طرز حسین اور ہے مکر یزید کیا اور۔ بات، کیا بات ہے؟ واہ شیر واہ، دیکھیے، ابن زیاد و حرملہ شمر و ولید اور، آہا، واہ واہ واہ، ابن زیاد و حرملہ شمر و ولید اور، مسلم حبیب سالم و جون و سعید سعید، اور، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ابن کہنے، زیاد و حرملہ شمر باقر و بھائی ولید سلامت اور، رہیں، کیا بات ہے، مسلم حبیب واہ واہ، سالم و جون و سعید اور، اور
جان دے کے روح دین پیمبر بچا گیا واہ جان دے کے روح دین پیمبر بچا گیا دیکھا ہے کس نے دہر میں ایسا شہید اور کیا کہنے دیکھا ہے کس نے دہر میں ایسا شہید اور یہ شعر دیکھیے بسم اللہ انا من الحسین کے تسلسل میں یہ شعر آ رہا ہے شبیر کے گلے پا گلا تھا رسول ہائے 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 کیا مکمل شبیر مصرع کے ہے واہ واہ گلے پا گلا تھا رسول کا خنجر کے سامنے ہوئی حبل الورید ہائے ہائے انا من الحسین ذکر اہل بیت کو تعلیم میں شامل کرو ذکر اہل بیت کو تعلیم میں شامل کرو بیٹیوں کی قدر کیا ہے کربلا سمجھائے گی ویلکم بیک ناظرین مسابقے کا سلسلہ جاری ہے اور ہماری دوسری آواز جن کا تعلق لاہور سے ہے تشریف لا چکے ہیں آپ کا نام ہے علی زین تو میں ججز کی اجازت کے ساتھ علی زین سے کہوں گا کہ اپنی حاضری پیش کریں جی علی زین فکر و فن صرف سبحان اللہ علی ہے یا علی کے بیٹے سبحان اللہ سبحان فکر فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فن صرف علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی کے بیٹے اب لگن سے علی ہے سبحان یا اللہ علی کے بیٹے کیا بابا سبحان اللہ لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے سبحان اللہ لفظ منی نے بتایا واہ واہ سبحان اللہ کہ محمد جیسے من و ان سے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی آپ سبحان اللہ تم روایات سے ڈھونڈو تو ولی اور بھی ہیں آیتن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے کیا بات ہے جی ہم بلا تاخیر ججز کی طرف جائیں گے میں سب سے پہلے سید محمد باقر زیدی صاحب سے پوچھوں گا کلام تو ماشاءاللہ آپ نے بہت خوب جو ہے نا وہ منتخب کیا اور تلفظ بھی بہت اچھا رہا میرے پاس جو پیرامیٹرز ہیں اس میں تو اس نے بڑا اچھا پڑھا جی ماشاءاللہ سبیب عابدی صاحب کی طرف بڑھیں گے نہیں ماشاءاللہ علی زین نے بہت اچھا پڑھا ہے اور کہیں کہیں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے جب آپ تھوڑا ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو بھی فیل ہوا ہوگا کہ اب میں کیونکہ بتا تو سکتا نہیں ہوں کیونکہ آپ نے اتنی زیادہ حرکات کی ہوئی ہیں اس کے اندر
ایک جگہ لیکن بڑی اچھی ہوئی تھی, وہ آپ نے وہ جو اونچا لے کے گئے تھے نا, وہ بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہاں تک لے جائیں گے آپ. تو میں نے بھی استاد کو دیکھا کہ یہ گیا ہے اوپر تک ماشاءاللہ, بہت اچھا. کہیں کہیں وہی بات ہے کہ ہم ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کلام کے اندر جو حرکتیں جتنی بھی ہوئی بھی ہیں اور جو کچھ بھی ہے کلام کے اندر, جب ایک کلام میں آپ کو آلریڈی بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے نا, تو آپ اس سے زیادہ جب کرتے ہیں تو پھر بکھر جاتے ہیں. تو آپ نے تھوڑا سا اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کری ہے, تو وہ جو جہاں جہاں زیادہ کرنے کی کوشش کی نا, وہاں بکھر گئے تھوڑا تھوڑا. ٹھیک ہے, تو بس کوشش یہ کریں کہ جب کلام آپ کو آلریڈی اتنا مزیدار ہوا مل رہا ہے تو اس کو اتنا پڑھ لیں. تو اور باقی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہوا ہے. جی استاد اکبر آباد صاحب کی طرف بڑھیں گے, آپ نے کیا محسوس کیا؟ جی وہی بات ہے, بہت اچھا بچے نے پڑھا ہے. جب کچھ عبارتیں ایسی لیے کہ وہ زیادہ تیز لی ہیں نا, تو وہ ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ پہلے ہی تیز تھی, تو اس کو اس کی جو ٹیمپو وہی رکھنی چاہیے تھی. اس میں جہاں زیادہ وہ غراری مرکری لی نا 2-3 جگہ پہ, اچھا تو وہاں سے تھوڑا سا یہ پھسلے ہیں, تو اس کی معافی ہے. باقی بہت اچھا پڑا. یہ ٹیکنیکل کچھ باتیں آپ نے کر دی ہیں, غراری اور جی وہ سمجھ گئے, وہ سمجھ گئے ہوں گے. میں گزارش کروں گا استاد اکبر آباد صاحب سے کہ آپ کچھ کلام عطا کیجیے. روے گا یاد کر کے ایسے غم نو زمانہ, روے گا یاد کر کے ایسے غم نو زمانہ, اصغر دا پانی منگنا, اصغر دا پانی منگنا, حور مل دا پلانا, روے گا یاد کر کے ایسے غم نو زمانہ, اصغر دا پانی منگنا, اصغر دا پانی منگنا, حور مل دا پلانا, روے گا یاد کر کے ایسے غم نو زمانہ. آنکھیں شبیر میرے نایاب نے گوہر, اکبر بھی جدا کیتا نل کھولے آئے اصغر, انج لٹیا مسلمانا, انج لٹیا مسلمانا, زہرا دا خزانہ, انا من الحسین. کبھی سلام کے مصرے جو لکھنے بیٹھتے ہیں, کبھی سلام کے مصرے جو لکھنے بیٹھتے ہیں, ہمارے ساتھ زمین پر فرشتے بیٹھتے ہیں. بھٹکنے والوں کو توقیر حضرت حر نے بتایا ہے کہ کہاں اور کیسے بیٹھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور ہمارے پاس نتائج مرتب ہو چکے ہیں. محمد اجمل سکردو سے, علی زین لاہور سے موجود ہیں, لیکن ہم ابھی نتائج سے پہلے, نتائج کا اعلان کرنے سے پہلے استفادہ حاصل کریں گے. ہمیشہ کی طرح مولانا ابصار علی نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ ہم گفتگو کے ایک سلسلے میں, باقر زادی صاحب ہیں, استاد اکبر آباد صاحب ہیں, صبیب عابدی صاحب ہیں, تو ہم کچھ ایک خاص حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا غم ظاہر ہے کہ جب ان کی شخصیت آفاقی ہے تو پھر ان کا غم بھی آفاقی ہے, اور اس میں جو کسی بھی مسلک کی کوئی قید نہیں ہے, بلکہ کسی مذہب کی بھی کوئی قید اس میں نہیں ہے. یہ سب ہے, اور یہ اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ مشترکہ دکھ ہے, آئیے مل کر مناتے ہیں, تو یہ مشترکہ دکھ ہے. تو ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کے
آداب کیا ہیں اور پوری ملت اسلامیہ کو امام حسین علیہ السلام کا غم کیسے منانا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک بڑا ایسا سوال کیا کہ جس کا بڑا وسیع جواب ہو سکتا ہے. میری کوشش ہوگی کہ سمیٹ کر گفتگو کی جائے. دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ جیسا کہ آپ نے خود سوال میں فرمایا کہ وہ کسی مکتبہ فکر کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ، حتیٰ کسی مذہب کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہے. بالکل. ابھی جتنے ادیان عالم کسی مخصوص دین کے ساتھ نہیں، کیونکہ امام علی مقام علیہ السلام نے جن اقدار کو اپنے کردار سے جن کا اظہار کیا اور جو اصول بیان کیے وہ تمام وہ کمال انسانی اوصاف ہیں جو انسانیت کا مشترکہ اثاثہ ہے. واہ. حق کی خاطر ڈٹنا. بے شک. جب آپ کو یہ یقین حاصل ہو کہ میں حق پر ہوں تو باطل کے سامنے مزاحمت کرنا یہ انسانیت کا شیوا. بے شک. ہر وہ جو عظمت انسانی کا حامل ہے وہ لازمی باطل کے خلاف کھڑا ہوگا. ہر وہ جو صاحب غیرت ہے بے شک وہ خباثت کے سامنے ڈٹ جائے گا. یہ وہ وصف ہے جو کسی مخصوص مذہب ملت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. تو امام علی مقام کی شخصیت بھی کسی مکتب کے ساتھ محدود اور مخصوص نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے وہ تمام ان انسانی اوصاف کا اظہار کیا اپنی ذات سے جو تمام انسانیت کا ایک کمبائن اثاثہ ہے. لہٰذا امام کا جو ذکر ہے اس میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے کسی ایک مکتب کی چاپ لگنی بھی نہیں چاہیے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ امام علی مقام علیہ السلام کے ذکر میں اس بات کو مد نظر رکھے کہ اسے دیکھ کر اس میں اتنی جاذبیت ہو، اتنا حسن ہو کہ تمام اس میں اپنے آپ کو متوجہ کریں اور وہ دیگر افراد بھی اس میں شامل ہوں. بے شک. واحد اس کا اصول ہی یہ ہے. نیک نیتی تو دین کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ الاعمال بالنیات. لہٰذا آپ کی نیت کا درست ہونا، نیت کا صرف اور صرف اللہ کی ذات آپ کی نیت ہونی چاہیے. جو بھی آپ عزاداری امام علی مقام کے حوالے سے، ذکر امام علی مقام کے حوالے سے جو کوشش کریں اس میں مد نظر خوشنودگی خدا ہونی چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کریں اس انداز سے کہ دنیا اس میں جذب ہو، دنیا متوجہ ہو، اور اس ذکر یا جس انداز میں بھی آپ اس کو برپا کریں اس کے ذریعے لوگ مقصد امام علی مقام کو پہچانیں، امام علی مقام کے قدموں تک پہنچے. یعنی بطور عزادار ہم میں سے ہر انسان جو خود کو عزادار تصور کرتا ہے وہ امبیسڈر ہے حسینیت کا. ماشاءاللہ. اور ہر امبیسڈر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں نہ چیزوں کو محدود کرے بلکہ وہ جس کی جانب سے آیا ہے بے شک وہاں تک دنیا کو پہنچا دے. لہٰذا ہر عزادار امام علی مقام کا، حسینیت کا امبیسڈر. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے ہم اس انداز سے چیزوں کو پیش کریں کہ دنیا ہمارے اس تمام طریقہ کار کے وسیلے سے کربلا تک پہنچ جائے، پھر ہدایت جانے اور کربلا جانے. تو امام علی مقام کی ذات میں اتنی جاذبیت ہے کہ امام نے، اگر آپ 1400 سالہ تسلسل دیکھیے تو آپ اس بات پہ حیران رہ جائیں گے وہ کون سا بڑا مکتب ہوگا یا دین ہوگا کہ جس کے اہل فکر نے امام علی مقام کے حوالے سے کلام نہیں کہا ہوا. آپ تو یہاں شعراء دوست موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ امام علی مقام کی عظمت کا اقرار کیا گیا. امام کی تمام عظمتوں کو کلام میں، خصوصاً ہم تو برے صغیر کے باسی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہندو مت موجود ہے، سکھ مت موجود ہے، کرسچینٹی موجود ہے، کس طرح انہوں نے کلام امام پر کیا. اور کمال دیکھیں آخر انہوں نے جو امام کی عظمتوں کا اقرار کیا ہے تو کیا ان کا دین ملتا ہے امام حسین سے؟ کیا ان کا مذہب امام حسین؟ کیا وہ اس توحید کے قائل ہیں جو توحید امام علی مقام جس کے قائل ہیں؟ کیا وہ اس عقیدہ نبوت کو مانتے ہیں جس کا اظہار امام حسین کرتے ہیں؟ کیا وہ قیامت کا وہ تصور رکھتے ہیں جو کہ امام علی مقام پیش کرتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. تو پھر کس وجہ سے امام کی تعریف ہے؟ وہ کیوں اپنے آپ کو امام علی مقام سے منسلک کرتے ہیں؟ اگر وہ تمام کلام اٹھا کر پڑھا جائے تو کوئی کہتا نظر آتا ہے کہ حسین ابن علی کی عظمت پہ سلام، انہوں نے شرف انسانیت کو بچا لیا. کوئی کہتا ہے امام حسین پر سلام، انہوں نے غیرت انسانی کو بچایا. کوئی کہتا ہے سلام ہے حسین پر جس نے حق کو منوایا، سلام ہے حسین پر جس نے باطل کے سامنے مزاحمت کر کے دکھائی ہے.
کمال یہ ہے کہ امام عالی مقام جب آپ اس مارکہ کربلا کے لیے چلے ہیں تو امام عالی مقام نے تو اپنے جد کے دین اور امت کی بات کی ہے. آپ نے یہ کب کہا میں انسانیت کو بچانے جا رہا ہوں؟ کب کہا میں تہذیب انسانی کے احیاء کے لیے جا رہا ہوں؟ کب آپ نے یہ فرمایا کہ میں شرف انسانی کو بچانے جا رہا ہوں؟ آپ فرما رہے میں اپنے جد کی امت کو بچانے جا رہا ہوں, میں دین اسلام کے لیے جا رہا ہوں. وہ لوگ تعریف کر رہے ہیں سلام ہے حسین نے انسانیت بچا لی, سلام ہے حسین نے شرف انسانی کو بچایا, سلام ہے حسین نے تہذیب ہے. یعنی امام نے کسی بھی دین سے لڑے بغیر ہر بڑے دین سے منوا لیا ہے کہ شرافت, تہذیب, غیرت میرے جد مصطفیٰ کے دین کا نام. کیا کہنے, یعنی یہ امام کا کمال وصف ہے کہ امام نے کسی دین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. امام نے اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ بڑا کمال گفتگو میں ایک آیا, عزادار کا آپ نے لفظ استعمال کیا. اب عزادار میں ایک جو مختصر معنی یا ایک خاص طبقہ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ صرف ماتم کرنے والا, مجلس میں بیٹھنے والا عزادار ہے. حالانکہ امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہر مذہب میں, ہر مسلک میں, ہر جگہ پہ موجود ہے اور اپنے اپنے انداز میں غم مناتا ہے. بے شک ہم عزادار کی مجموعی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہر وہ انسان جو امام عالی مقام کی مظلومیت کا سبحان اللہ احساس اپنے دل میں رکھتے ہوئے کیا کہنے, ان تمام اصولوں کو تسلیم کرے جو حسین ابن علی کی ذات سے ظاہر ہوتے ہیں اور ان کا پرچار کرے, وہ عزادار حسین ابن علی. واہ واہ واہ, وہ بھی طریقہ ہے اس کا. جی امام علی, دیکھیں اگر آپ کو ہو سکتا ہے کسی دوست کو کوئی ایک طریقے سے اتفاق نہ ہو, اسے یہ محسوس ہو کہ یہ جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے, تو پھر بجائے اس کے کہ وہ اپنی تمام تر انرجی کو اور اپنی صلاحیتوں کو اس طریقے کی نفی کرنے میں, بجائے اس کے جسے وہ صحیح سمجھتا ہے طریقہ ذکر حسین ابن علی کا, وہ اس انداز میں ذکر کر لیں. واہ واہ واہ. یعنی امام علی مقام کی ذات تو ایسی ہے, جتنے اصول امام کی ذات سے ظاہر ہوتے ہیں وہ ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہے. اس میں دین, مکتب, فرقہ اس کی تو بحث ہی نہیں ہے, رنگ و نسل کی تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے. حسین ابن علی نے جو سجایا تھا گلدستہ, آپ اس میں دیکھ لیں, اس میں جہاں ہور جیسا ہے حبیب ابن مظاہر جیسا, وہاں جون جیسا بھی ہے. تو امام کا چونکہ گلدستہ اتنا کامل ہے, اس میں ہر رنگ کا پھول ہے اور ہر کسی کی اپنی خوشبو ہے. لہٰذا ذکر حسین میں بھی جو جسے جیسے مناسب سمجھ میں آتا ہے وہ طریقہ کار اپنا لیں, وہ اس انداز میں. اگر آپ کو میرے طریقے سے اتفاق نہیں ہے, آپ اپنے طریقے سے ذکر امام علی مقام کر لیں. کیونکہ امام علی مقام یہ ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہے. عزادار حسین ہونے کا مطلب ہے ہر وہ جس کے دل میں احساس ہے کہ امام علی مقام کے ساتھ ظلم کیا گیا, نواسہ رسول کے ساتھ, اولاد رسول کے ساتھ, اہل بیت اطہار کے ساتھ, آل نبی کے ساتھ ظلم برتا گیا. ہر وہ جو اس احساس کو دل میں رکھتا ہے اور اس احساس کو کسی بھی انداز سے آگے چینلائز کرتا ہے, وہ انسان عزادار ہے. نہیں فرق پڑتا اس کے لباس کا رنگ کیا ہے, اس کا حلیہ اور اس کی حیت کیا ہے, وہ کس مزاج سے ہے. حضور عزادار حسین ابن علی ہونا, رسول خدا عزادار حسین. تمام عالم اسلام کے پاس روایات ہیں کہ ابھی رسول خدا کی گود میں حسین آتے ہیں اور رسول کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. رسول ہے عزادار حسین ابن علی. لہٰذا عزائے شبیر کرنا یہ سنت رسالت ہے, یہ نبی کے دل کی تسکین ہے. لہٰذا جو جسے مناسب سمجھ میں آتا ہے کہ ذکر حسین اس انداز میں ہونا چاہیے, شان حسین کا بیان ایسے ہونا چاہیے, وہ اسے اس انداز میں برپا کرے. اور لازم ہے کہ نیت خالص رکھی جائے, ضد کا فیکٹر نہیں ہونا چاہیے, کسی کی نفی مقصد نہیں ہونا چاہیے, اپنے آپ کی ذاتی تشہیر مقصد نہیں ہونا چاہیے, ایسے اعمال نہیں ہونے چاہیے جو امام کے اپنے اصولوں کے خلاف. امام کے اصولوں میں سے ایک اصول کا نام ہے شریعت اسلامیہ. لہٰذا کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو رسول خدا کے جد کے دین کے تقاضوں کے خلاف. امام حسین علیہ السلام خدا کی طرف بلا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ عزادار سب سے بڑا مواحد ہے. بے شک. جو اس اور پھر امام کی جو ذات ہے وہ مرکز بن رہی ہے نا. تو کیا اچھا ہو کہ یہ محرم کا ایک پیغام جائے کہ امام کی ذات ایسا مرکز ہے کہ کسی بھی مسلک, کسی بھی مکتب, کسی بھی دین کا ماننے والا اگر کسی ایک نقطے پر اکٹھے ہو سکتے ہیں
تو وہ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام. بے شک ایسا، سبحان اللہ. ذکر امام علی مقام یہ اصل میں ہم سب کا یہ ایک ہمارا مشترکہ، یہ اسلام کی ثقافت، اس کے سوا اور کیا ہے؟ واہ واہ واہ. یہ اسلام کی تہذیب ہے، اسلام کی ثقافت ہے. دیکھیں آج کی تاریخ میں یہاں پر میں اپنی بات کو تمام بھی اس نقطے پہ کرنا چاہوں گا. آج کی تاریخ میں جب امت ختمی مرتبت، امت رحمت للعالمین پر انتہا پسندی کے، دہشت گردی کے مطلب کہ اس پہ چاپ لگ چکی ہے، اسلام کا نام آتا ہے تو اکثریت انسانیت پریشان ہو جاتی ہے. دین اسلام کی بات آتی ہے تو دیگر مذاہب پریشان ہو جاتے ہیں. اس حد تک ٹیگ لگ چکے ہیں ایکسٹریمزم کے اور ٹیررزم کے اسلام پہ. آج کی تاریخ میں مسلمانوں کو چاہیے اپنا چہرہ اور بینر شخصیت حسین ابن علی، سبحان اللہ. آپ حسین کو چہرہ بنائیں، آپ دیکھیں اسلام کے اوپر سے انتہا پسندی کے الزام ہی ہٹ جائیں. حسین ابن علی کو آپ چہرہ بنائیں اس امت کا، آپ امام علی مقام کو پیش کریں. امام کے وہ اصول ہیں، امام کی ذات سے ان اوصاف کا اظہار ہوتا ہے کہ انسانیت قدموں میں گر جائے گی. کیا بات. انسانیت حسین کے وسیلے سے جتنی رفتار سے خدا تک پہنچ سکتی ہے کسی اور وسیلے سے ممکن ہی نہیں. آج کی تاریخ میں امت کا اجتماعی چہرہ ذات گرامی حسین ابن علی ہونا. سبحان اللہ. جی ہم نتائج کی طرف بڑھتے ہیں، اور ویسے تو یہ جتنی بہترین گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو تو روکنا بیچ میں، لیکن ظاہر یہ چلے گا سلسلہ، اور یہ واقعی تشنگی بڑھتی ہے، مزید سیکھنے کا موقع ملے گا. تو میں چاہوں گا کہ تینوں ججز سے گزارش کروں گا کہ پہلے محمد اجمل کے نمبر آپ دکھا دیجئے جن کا تعلق سکردو سے ہے. محمد اجمل کو سبیہ عابدی صاحب نے 5 نمبر دیے ہیں، باقر زادی صاحب نے 7 نمبر دیے ہیں، استاد اکبر عباس صاحب نے 7 نمبر دیے ہیں. اس طرح محمد اجمل کے 19 نمبر بنے ہیں. علی زین جن کا تعلق لاہور سے ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے نمبر دکھا دیجئے. سبیہ عابدی صاحب نے علی زین کو 7 نمبر دیے ہیں، باقر بھائی نے 8 نمبر دیے ہیں، اور اکبر عباس صاحب نے بھی 8 نمبر دیے ہیں. ان کے ٹوٹل نمبر 23 بنے ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی زین جن کا تعلق لاہور سے ہے ہمارے ساتھ سیمی فائنل میں آپ موجود ہوں گے. اور محمد اجمل ان کا یہاں تک سفر ختم ہوا، لیکن یہ عبادت کا سلسلہ ہے اور یہ مسابقہ ہے، سب کے لے جانے والی ایک بات ہے. تو ہم آج 6 محرم ہے ناظرین، تو سبیہ عابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں، اور اسی پہ آج کے پروگرام کا اختتام ہوگا. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. بابا 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 مقتل میں شہ سے کہتا ہے بیٹا رباب کا، بابا یہ تیر کھینچ لو سینے میں بے زبان کے دم ہے رکا ہوا. بابا یہ تیر کھینچ لو اس امتحان میں حوصلہ دینے کو آئی ہے دادی، مجھے بہشت سے لینے کو آئی ہے. بابا تمہارے لال سے نزدیک ہے قضا، بابا یہ تیر کھینچ لو رخصت ہوئے حرم سے مجھے دیر ہو گئی بیٹھی
انتظار میں میرے بہن میری، ارے آ جائے نا سکینہ کہیں رن میں بیردار، بابا یہ تیر کھینچ لو، ارے زخم گلو سے بہنے لگے، گالا ہوا بھی ممکن اگر ہو آپ سے حسرت ہے یہ میری، زخمی گلے پہ باندھنا رومال فاطمہ، بابا یہ تیر کھینچ لو، اللہ جانے کیسا صبح اب تھا وہ سما، اب بعد عصر ہوگی ملاقات بابا جان، آنکھوں کو بند کر کے تکلم وہ کہتا تھا، بابا یہ تیر کھینچ لو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ أنا من الحسين